اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال کیا جاتا ہے جی اس کو بڑی 11ویں کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کو لے کر کچھ لوگ پریشان ہیں کہ 11ویں تو ہر ماہ ایصال ثواب کی جو محفل ہے، جو اولیاء کاملین کی یاد میں بالخصوص حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں سجائی جاتی ہے، وہ تو ہے، لیکن بڑی 11ویں کیا ہے؟ بڑی 11ویں اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جناب شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سرکار غوث پاک کا وصال ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا ہے، اس لیے اسے بڑی 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعاموں اکرام اور سعادتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ اس قدر عالی مرتبت انسان ہیں کہ ساری زندگی آپ نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہے۔ سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد محترم ہیں۔ آپ ایک مقام پر جا رہے تھے کہ دیکھا کہ خلیفہ وقت کے کچھ خداموں نے سروں پر شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ خلیفہ وقت کے شراب کے مٹکے ہیں، سامان ہے ان کا۔ تو آپ نے غصے میں ان کو توڑ ڈالا۔ اب اس بات کی پرواہ نہ کی کہ یہ تو خلیفہ وقت کے ہیں۔ سب سے افضل جہاد جابر بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا، حق کی بات کہنے میں آپ رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں کتراتے تھے، بے دریغ بغیر خوف و خطر کے آپ کہہ دیا کرتے تھے اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے مٹکے توڑ دیے، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آپ کو کوئی لفظ بھی کہتا، لیکن جب وہ خدام خلیفہ وقت کے پاس پہنچے تو جا کر ساری بات بتائی، بنا چڑھا کر بات بتائی کہ انہوں نے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا بلاؤ سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تمہاری خیر خواہی کے لیے، تاکہ تمہاری دنیا آخرت تباہ نہ ہو۔ شراب پینے سے پلانے سے دنیا آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے، تو میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی ہے، اس لیے میں نے ان کو توڑا ہے، اس لیے کہ میں محتسب ہوں، میں حساب رکھتا ہوں۔ کہا بھائی آپ کیسے محتسب ہیں؟ جی کہا میں اللہ کا محتسب ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ بڑا خوف طاری ہوا بادشاہ وقت پر، کہنے لگا کہ حضرت آپ ایسا کریں ہمارے ہاں بھی آپ محتسب ٹھہر جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محتسب ہو جو اللہ کی ذمہ داری پر کام کر رہا ہو تو اس کو بندوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے والد محترم ہیں جناب شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ وہ عالی مرتبت انسان ہیں کہ آپ کے والد محترم بھی ولی کامل، آپ کی والدہ محترمہ بھی ولی کاملہ، آپ کے دادا جان بھی ولی کامل اور آپ کے نانا جان بھی ولی کامل،
آپ کی پھپھی جان بھی ولی کامل، سبحان اللہ، کیسا عظیم گھرانہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی کا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس ماہ مبارک میں نا آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، آپ نے دار فانی سے جو ہے نا وہ پردہ فرمایا تھا۔ آپ کی یاد میں محافل سجائیں، آپ کے لیے ذکر و درود کی محفلیں سجائیں، قرآن خوانی کریں، آپ کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں سجائیں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں مانگیں۔ اور جو آپ کی یاد میں محفل سجائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دارین کی سعادت مندیاں عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ وجہ ہے اس ماہ کو بڑی 11ویں کہنے کی، کہ اس میں 11ویں والے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سرکار غوث پاک کا وصال مبارک ہوا تھا۔ آپ کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا۔ آپ کا بچپن کا وقت ہے، آپ باہر تشریف لے گئے تو کچھ بچے نا بیل کو ستا رہے تھے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے تو پھر وہ تو اپنی من مانی کرتے ہیں، کوئی بیل کی دم کو چھیڑتا، کوئی اس کے کانوں کو پکڑتا، کوئی ویسے اس کو چھیڑتا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ جب آگے بڑھے نا، تو آپ نے جب اس کی جو اشل تھی نا، وہ اس کو آپ نے جب پکڑا، ہاتھ لگایا، تو وہ بیل پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہنے لگا کہ عبد القادر آپ تو ایسا نہ کرو، آپ اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ آپ ڈر گئے کہ بیل باتیں کر رہے ہیں، آپ پر خوف طاری ہوا، گھر تشریف لے آئے، چھت پر چڑھے تو آپ کو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب آپ چھت پر چڑھے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ میں جو طواف کیا جا رہا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ پہلے وہ گائے کے معاملے سے آپ خوف زدہ ہوگے، اب یہ لبیک لبیک کی صداؤں سے آپ اور خوف زدہ ہوگے۔ نیچے آئے، ماں کی خدمت میں عرض کی کہ ماں جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تیری پیدا ہونے کی نا بڑی بشارتیں ملی تھی۔ اللہ اکبر، یہ عظیم انسان ہے ہمارے غوث پاک، یہ شان ہے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سرکار غوث پاک 11ویں والے بزرگ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور اللہ آپ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔